الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو اپنے نام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے جو ابھی قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے مومنین بندوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جو ایمان میں داخل ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہو، ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں دیکھیے قرآن کی آیت کی ترتیب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچنے کی فکر کیجیے، آگ سے پہلے اپنے کو بچاؤ۔ اگر اپنے کو نہیں بچاؤ گے، تمہیں اپنے بچنے کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر دوسروں کو کیسے بچاؤ گے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ جب ہم بچیں گے نہیں تو پھر ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ، کہ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، ہم نے اگر اپنی نگرانی میں کوتاہی کی اور کمی کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سے سوال کریں گے، ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری گرفت ہو جائے گی، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے جو ذمہ داری دی تھی کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا، میری ناراضگی سے بچنا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، اپنی بیوی بچوں کو بچانا، لیکن تم نے نہیں بچایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کی آگ ہم جلانے کے لیے لکڑیاں لگاتے ہیں اور اس کی تپش، اس کی جلن سے بچنے کے لیے ہم اس سے دور رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آگ جو 70 مرتبہ بجھا کے دنیا میں جو آگ بھیجی گئی ہے، اس کی جلن اور اس کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی آگ سے بچو۔ اور میرے بھائیوں،
اس آگ پر جو فرشتے متعین ہیں، جن کو نگراں بنایا گیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے سخت دل ہیں، ان کے اندر نرمی نہیں ہے۔ وہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں راستے پہ موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، ہمارے پاس لائسنس نہیں تھا، ہمارے پاس ہیلمٹ نہیں تھا، ہمارے پاس انشورنس نہیں تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور یہ کاغذات ہمارے پاس موجود نہیں تھے، ہم نے کہا صاحب جانے دیجئے، یہ تھوڑی سی رقم لے لیجئے، اور رشوت لے کے وہ کہتے چلے جاؤ جہاں۔ وہاں رشوت چلنے والی نہیں ہے کہ ہم پہنچے اور کہے تھوڑا موڑا لے ہو کے کام چلا لیتے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں، جو اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کی کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اس آگ سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس راستے سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ دین کی تعلیم ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو جہنم میں جانے سے ہمیں روکے۔ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد بڑے نمازی تھے، بڑے تہجد گزار تھے، قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والے تھے، معاشرے میں، گاؤں میں بڑی نیک نامی ان کی تھی، سارے لوگ انہیں اچھا کہہ رہے تھے، حاجی اور نمازی کہہ رہے تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے اچھے تھے، اخلاق اچھا تھا، ہمارا نسب اچھا ہے، ہم اچھے خاندان سے ہیں، ہمارا تعلق بہت اچھا ہے، ہم پیسے والے ہیں، تو میرے بھائیوں وہاں یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکا، ایک نبی اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں داخل ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کے اندر داخل ہوا۔ اگر نسبت کافی ہوتی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، تو میرے بھائیوں لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہیں جاتی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، آگ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو جب وقت کے نبی اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے تو ہم آپ کیا بچا سکتے ہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی جان سے کہا، اے میری پیاری پھوپھی جان، آپ میری پھوپھی ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ دنیا کے اندر جو مجھ سے مانگے ہو سکتا ہے آپ کا بھتیجا لا کے آپ کو دے دے، آپ کے سامنے پیش کر دے، لیکن اے میری پھوپھی جان، آپ یہ سمجھتی ہو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں یا قبر کے اندر میری نسبت کام آ جائے گی، میرا بھتیجا ہونا کام آ جائے گا، آپ کا میری پھوپھی ہونا کام آ جائے گا، آپ کو اس سے جنت ملنے والی نہیں، اللہ کی رضا ملنے والی نہیں، اللہ کی خوشی ملنے والی نہیں۔ اور آپ نے اپنے لختی جگر جو سب سے پیاری بیٹی تھی، جس سے عام محبت کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا اے فاطمہ اگر تم دنیا میں کچھ مانگنا چاہو تو مانگو، ہو سکتا ہے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز تمہیں دے دے، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ حشر میں اعمال نامہ تمہارے داہنے ہاتھ میں ملے، تمہارے اللہ تم سے خوش ہو جائے، رضائے الہی تمہیں مل جائے، حشر کے اندر اللہ کی رضا مل جائے، جنت میں داخلہ ہو جائے، تمہارے اعمال کے ذریعے سے ہوگا، تمہارے اچھے اعمال کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کی محبت کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے تمہارا داخلہ جنت کے اندر ہوگا۔ لہذا تم یہ نہ سمجھنا کہ میری بیٹی ہونے کی وجہ سے تم جنت میں چلی جاؤ۔ تو جب وقت کا نبی اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے بچی، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے میرے بھائیوں نہیں بچا سکتا ہے، تو ہم آپ کس کھیت کی مولی؟
ہم آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم جہنم کی آگ سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر خود عمل کریں، اسے سیکھیں، اسے پڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن سنت سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیں، اللہ کی ربوبیت کی تعلیم دیں، اللہ کے پیدا کرنے کی جو طاقت ہے، جو صفت ہے، اس صفت سے اپنے بچوں کو آگاہ کرے، جہنم اور جنت کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس وقت ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور خود بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمیں اپنے بچوں اور اپنی مستقبل بنانے کی فکر ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے بنانے کی فکر ہے۔ افسوس آج امت کس مغالطے میں پڑی ہوئی ہے، کس خام و خیالی میں پڑی ہوئی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اس امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ کر جس کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، جن کے گلیوں کے اندر جب کوئی گزرتا تھا تو قرآن کی آیتیں سنتا تھا اور وہ اندازہ کر لیتا تھا ایک مومن کا، ایک مسلم کا، ایک اللہ والے کا، ایک اسلام والے کا، ایک نبی کے ماننے والے کا یہ گھر ہے جس کے گھر کے پاس سے میں گزر رہا ہوں۔ لیکن افسوس آج ہمارے گھروں کا ایسا ماحول ہے کہ ہمارے گھروں سے موبائل کے اندر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، سیریل کی آوازیں آتی ہیں، فلموں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے جتنے مدرسے ہیں سب اللہ کی نگاہوں میں محفوظ ہیں اور محبوب ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 3 نعمتوں کے ذریعے سے فضیلت دی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو کعبہ دیا، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنا گھر عطا فرما دیا، بیت اللہ، جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جو سب سے محبوب گھر ہے اور جو اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ہمارا قبلہ بنا دیا، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ اس گھر سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو، اس سے پورے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو بھوسے کے مانند بنا دیا۔ سورہ فیل مکمل سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ نے اس گھر کو ہمیں دے دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے محبوب چیز تھی، جو سب سے محبوب نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغمبر، وہ بہترین ہیرا، سب سے بہترین نایاب چیز جو اللہ کی نظروں میں تھی، اللہ نے وہ پیغمبر ہمیں عطا فرما دیا جو آخری پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، جس پیغمبر کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو پھر یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں کرتا۔ اللہ نے اتنا محبوب پیغمبر ہمیں دیا، اس کا امتی ہمیں بنا دیا۔ اور اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کن کن موقعوں پہ اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے اور کیسے حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ چاہ لے تو معمولی سے معمولی چیز کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مکڑی کے جالوں سے حفاظت فرمائی، اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیا مضبوطی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پہ آ جائے کہ ایک مکڑی کے معمولی اور ہلکے بے قیمت بے طاقتور چیز سے وہ کام لے لے کہ دنیا حیرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنے محبوب کی حفاظت کر دی۔ تو ایسا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر
وہ پیغمبر بھی ایسا جیسے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں ایسا پیغمبر قربان جائیے. وہ پیغمبر اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے محبت نہیں کر سکتا. ایک ماں جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے کوکھ میں رکھتی ہوئی بوجھ کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور اپنے خون اور پسینے سے اس کی پرورش کرتی ہے، وہ ماں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں اپنے جسم سے خون کے قطروں کو کیوں بہایا؟ پتھر کے زخم کیوں کھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر اونٹ کی اوجھڑی کی تکلیف کو کیوں برداشت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے ظالموں کو معاف کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ محبت کرتے تھے بے انتہا. آپ نے کہا اے اللہ یہ ہماری امت یہ نادان ہے، یہ ہماری حقیقت کو نہیں جانتے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں تیرا ماننے والا کوئی پیدا ہو. اتنی محبت کرنے والا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا جو قرآن ہے، کلام اللہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوا کرتا ہے، تمام کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے. اللہ بادشاہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے. اللہ کا کلام سب سے بڑا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنا کلام عطا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی. فرمایا نحن نزلنا الذکر نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں آپ دیکھیے انا نحن نزلنا 3 ضمیر آئی ہوئی اور مسلسل ضمیر آئی ہوئی ہے تینوں. یہ تاکید کے لیے ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے، شبہ نہ رہے کہ یہ کلام غیر کا ہے، یہ کلام میرا ہے. جب میرا کلام ہے میں بادشاہ ہوں، میرا کلام بھی بادشاہ ہے، سارے کلاموں سے افضل ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ بتائیے جو مدرسے ہیں، جن مدرسوں میں، جن عمارتوں میں، جن جگہوں میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ ادارے، وہ زمین کے خطے، وہ عمارتیں، وہ بلڈنگیں محبوب ہوں گی کہ نہیں محبوب ہوں گی. اللہ ان کی حفاظت برید کرے گا. دشمن جتنی بھی چالیں چل لے لیکن اللہ ضرور حفاظت فرمائے گا. تو اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا. اور پھر جو حفاظ، جو اساتذہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو طلبہ قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے کلام ہے، اللہ نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، یہ نعمت ہمیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس نعمت کے حاصل کرنے کی فکر ہمیں کتنی ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر بن جائے، ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، ہمارے بچے کا آگا بن جائے، ہمارا بچہ ترقی کر جائے، ہمارا بچہ بلندی پہ پہنچ جائے، معاشرے میں سب سے اونچے مقام پہ پہنچ جائے. میرے بھائیوں مگر ایک بات یاد رکھیے، فیوچر کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال تک کا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا ایک فیوچر ہے. اور ایک فیوچر وہ ہے کہ انسان جب پیدا ہو گیا تو پھر دنیا سے منتقل تو ہوگا، انتقال کے بعد قبر سے جو فیوچر شروع ہوگا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں. اور وہ فیوچر جس فیوچر سے سنورے گا، بنے گا، وہ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کا اسوہ ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں سیکھا تو پھر ہمارا جو فیوچر بن رہا ہے وہ فیوچر ایسا ہے کہ بس ہماری آنکھ بند ہوئی، ہماری روح ہم سے پرواز کر گئی، ہم انتقال کر گئے، ہمارا وہ فیوچر ختم ہو گیا. آپ بتائیے کیا
ہماری کیفیت ہے اس وقت، اور کتنی بیداری ہے دین کے سلسلے میں، ہماری قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں ہم کتنے فکر مند ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بچہ مانٹیسری میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، والدین اس کی ترقی کے لیے، اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنی پوری انرجی جھونک دیتے ہیں اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اپنی دولت جھونک دیتے ہیں۔ صبح جب بچہ بیدار ہوتا ہے اس وقت سارے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے، باپ جوتے میں پالش کر رہا ہے، بہن ڈریس تیار کر رہی ہے، بھائی بستہ تیار کر رہا ہے، کوئی گاڑی کے لیے لے کے جا رہا ہے، سارے لوگ گھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس بچے کی فیوچر بنانے کے لیے جو اسکول میں جا رہا ہے، جو ڈاک پڑھتا ہے، وہ علوم پڑھتا ہے، جو صرف علوم ہے، جانکاری ہے، وہ علم نہیں ہے، اس کے لیے سارا گھر پریشان ہے، فیس دے رہا ہے، بس کا انتظام کر رہا ہے، اسکول تک پہنچانے کی فکر کر رہا ہے، ساری تگودو ہو رہی ہے۔ لیکن ایک طرف آپ اسکول کے بچوں، مدرسوں کے بچوں کو دیکھ لیجیے، صبح جب اٹھتا ہے تو ماں کو فکر نہیں بچے کا بستہ کیسا ہے، قرآن کا پارا اس کے بستے میں ہے کہ نہیں ہے، بستہ پھٹا ہوا ہے، چین اکھڑے ہوئے ہیں، بچے کا لباس پھٹا ہوا ہے، پیجامہ ہے پھٹا ہوا، پیجامہ ہے، کرتا ہے پھٹا ہوا ہے، اور ٹوپی ہے وہ بھی بوسیدہ ہے، آدھے بال ٹوپی کے باہر نکلے ہوئے، جوتا پھٹا ہوا، آنکھ میں میل لگی ہوئی، ناک لگا ہوا، بغیر منہ دھوئے مدرسے میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں بھی اسے استاد اللہ کا نام پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بیٹے اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو۔ تو اس تعلیم کی ہمیں ایک فکر ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم تنزلی میں جا رہے ہیں، ہم گرتے جا رہے ہیں، معاشرے میں، علاقے میں، ہندوستان میں، ملک میں کہیں ہمارا معیار نہیں ہے، کبھی ہمارا وقار نہیں ہے، ہمارا وقار مجروح ہو گیا، ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے بلند ہونے والے اسباب کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہمیں قرآن کی تعلیم کی صرف کی فکر ہی نہیں رہی، تو آپ بتائیے جو اللہ کا کلام ہے، جو کلام سب سے بلند ہے، جو سب سے عظیم ہے، اگر ہم اس کلام کو پڑھیں گے، اس کلام کو یاد کریں گے تو پھر ہمیں دنیا میں بھی ترقی ملے گی۔ اگر دنیا میں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن آخرت میں تو ترقی ضرور ملے گی، اور آخرت کی ترقی ہی ہماری اصل زندگی کی محنت کا مقصد ہے کہ ہمارا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے اور جہنم کی آگ سے ہم بچ جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے۔ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی سن لیں، آج کا جلسہ یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کئی جلسے ہوئے، وہاں ہم شریک ہوئے، ہم نے علماء کے بیان سن لیے، ہم نے تقریریں سن لی اور ہم چلے آئے، جس نے تقریر اچھی کی بہت اچھا کیا، جس نے خراب کیا ارے کس کو بلا لیا، بڑی خراب تقریر کی، ایسا نہیں، بلکہ جو باتیں کہی گئی آج عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کی اس جلسے سے، اس پروگرام سے ہم اپنے گھروں کا ماحول بدل دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کے پڑھنے کا عادی بنائیں گے، ہم قرآن کو خود پڑھیں گے، ہم اپنی عورتوں سے کہیں گے، اپنی بچیوں سے کہیں گے، چائے ہم بعد میں پئیں گے، پہلے تم قرآن کی تلاوت کر لو، اس کے بعد ہم چائے پئیں گے، پہلے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر دوسرا کام کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو صبح اٹھیں گے، وضو کرائیں گے، نماز پڑھائیں گے اور اپنے سامنے بیٹھال کے کم سے کم ایک صفحہ تو ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ ارادہ کیجیے اور آج سے عزم کریں کہ اپنی زندگی کو ہم بدل دیں گے، اپنی زندگی کو اس راہ پہ ڈالیں گے، اس راہ پہ لگائیں گے جس راہ پہ چلنے سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میرا امتی جا رہا ہے، میرے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، میرے اس قرآن کو، جس قرآن کی اشاعت کے لیے، جس قرآن کو اس تک پہنچانے کے لیے میں نے کون سی قربانی نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں ارادہ کریں، حفاظ اکرام بہت مبارکبادی کی مستحق ہیں، وہ بھی ان کے والدین بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سروں پر نورانی تاج پہنائیں گے جسے سارے لوگ عرش کریں گے، کاش یہ تاج ہمیں بھی ملا ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی ترقی میرے بھائیوں چند دن تھے،
जिस दिन हमारी आंख बंद हो गई, हम यहाँ से चले गए, हमारी रूह परवाज हो गई, हमने बिल्डिंग बनाया, हमने घर बनाया, पूरी जिंदगी हमने खपा दी, अल्लाह को नहीं याद किया, उस अल्लाह को जो अल्लाह हर वक्त हमें याद रखता है। हम सो गए, मेरे अल्लाह जग रहा है कि मेरे बंदे को तकलीफ ना, हर वक्त मेरा रब हमारा ख्याल करता है, हर वक्त मेरा रब मुझे नेमतें देता रहता है। हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया, मेरा महबूब बंदा सो रहा है, एक पहलू लेटे लेटे, कहीं इसके जिस्म में दर्द ना हो जाए, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे बंदे को हिलाते रहना, इसको करवटें देते रहना। ऐ मालिक तू कितनी मोहब्बत करता है, तूने तो इतनी मोहब्बत करता है, मैं माँ के पेट में था अल्लाह, तू उस वक्त भी नहीं भूला अल्लाह, मैं अपनी माँ के पेट में पल रहा था अल्लाह, जिस्म बढ़ रहा था अल्लाह, तू ग़िज़ा दे रहा था अल्लाह, माँ को भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा कौन सी ग़िज़ा ले रहा है, मेरा बच्चा कब सांस ले रहा है, मेरे बच्चे में कब जिस्म के आज़ा बढ़ रहे हैं अल्लाह, तू कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह, माँ के पेट में भी तूने भूखा नहीं रखा अल्लाह, तेरे कलाम को अगर हम पढ़ेंगे अल्लाह, तू दुनिया में भी मुझे भूखा नहीं रख सकता अल्लाह, रुसवा नहीं कर सकता अल्लाह, जलील नहीं कर सकता। आज जो हम दलील हैं, आज हमारी जो अहमियत नहीं है, और आज हम जो बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान से अपना नाता तोड़ लिया, अल्लाह के कलाम से नाता तोड़ लिया, अल्लाह की अज़मत से नाता तोड़ लिया। हम अपने खालिक को भूल गए, हम अपने मालिक को भूल गए, हम अपने पैदा करने वाले को भूल गए। लिहाजा अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हमारे लिए नहीं, जो उलमा हज़रात बैठे हैं, बिल्कुल इनके लिए नहीं, अपने उस खालिक के लिए, उस मालिक के लिए जिसने पैदा किया है, वो क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सारे लोगों के सामने खड़े होकर हिसाब लेगा कि ऐ मेरे बंदे खड़े हो जा, हमने अनार की नेमतें दी थी, एक एक दाने का हिसाब दो, हमने पीने के लिए पानी के कतरे दिए थे, एक एक कतरे का हिसाब दो, हमने तुम्हें सांस लेने के लिए हवा दी थी, तुमने हवा सांसें ली, हमने खाने के लिए बेहतरीन फ्रूट, बेहतरीन नेमतें, बेहतरीन मेवे दिए थे। ऐ मेरे बंदे, उन नेमतों का तुमने हक क्या अदा किया? ऐ मेरे भाइयों, उस वक्त क्या जवाब होगा? हम अपने बेटे पे खर्च करते हैं, अपने बेटे को रकम देते हैं, मेरा बेटा नाफरमानी करता है, मेरी बेइज्जती करता है, मेरी बातों को नहीं मानता है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, हम उससे खफा हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं, हम उसे सजाएं देते हैं, और ये कहते हैं ये बड़ा नाफरमान बेटा है, ये बड़ा ना शुक्रा बेटा है। हम अपने बेटे से नाराज हो जाते। आप बताइए, हम अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करते हैं, उससे कई लाख गुना मेरा पैदा करने वाला मुझसे मोहब्बत करता है। अगर हश्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक नेमतों को का हिसाब ले लिया, उन तमाम नेमतों को छोड़िए, अगर सिर्फ एक नेमत का हिसाब ले लिया, तो मेरे भाइयों हम उसका हक अदा, हम उस नेमत का हिसाब नहीं दे सकते। लिहाजा मेरे अर्ज करने का मकसद और मतलब ये है कि आप इरादा करें और आज़म करें कि हम अल्लाह के लिए आज से जितनी हमसे कोताहियाँ हुई, जितनी गलतियाँ हुई, जितनी हुकूक अल्लाह की अदायगी में जो कोताहियाँ हमसे हुई, हमने जो कुरान की तिलावत नहीं की, अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, इंशाअल्लाह आज सबसे पहले हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम कुछ पढ़ाएंगे। आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही, हमारे बच्चे जो मुर्तद हो रहे हैं, उसमें बच्चों का कसूर नहीं है, उनमें बच्चियों का कसूर नहीं है, उनमें सबसे बड़ा कसूर हमारा है, वालिदैन का है। तो बच्चियां जैसे ही बड़ी हुई, उन्होंने अल्लाह को नहीं जाना, कुरान को नहीं जाना, नबी की सीरत को नहीं जाना, आखिरत को नहीं जाना, जहन्नम और जन्नत को नहीं जाना, अल्लाह की गज़ब और उसकी पकड़ को नहीं जाना। और जब से उन्होंने होश संभाला, वो ऐसे माहौल में रही जहाँ इख्तिलात रहा, बच्चों के साथ पढ़ती रही, गैर महरमों के साथ पढ़ती रही, उनके साथ आना जाना हुआ, और फिर उनके ज़हन दिमाग से ये बात खत्म ही हो गई कि कुछ इस्लाम भी है, दीन भी है, ईमान भी है, पकड़ भी है, मौत भी है, जिंदगी भी है, जहन्नम भी बरहक है, जन्नत भी बरहक है, अल्लाह का अज़ाब भी बरहक है। उनके दिलों से ये बात निकल गई जिसकी वजह से वो मुर्तद हो जाते हैं।
अब उनकी हकीकत उनके घरों को जानिए तो वो तो कलमा भी नहीं जानती होंगी, वो कुरान की आयतें भी उन्हें याद नहीं हो। तो मेरे भाइयों, आज से हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, दीनी तालीम पढ़ाएंगे। सबसे पहले कम से कम 5 तक मकतब को ज़रूर पढ़ाएंगे। जो 5 तक मकतब पढ़ लेते हैं, जो कुरान की आयतें हदीसें याद हो जाती हैं, पूरी ज़िंदगी याद रहती है। आदमी कभी पढ़े न पढ़े, आँख बंद होती है, फटफट पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद जो याद करता है वो याद नहीं रहता। तो इंशाअल्लाह इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला हम आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दें। वमा अलैना इल्ला। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा।